الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد کل ہم نے سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ بھی کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور اس کے جو اسماء مفسرین نے ذکر کیے تھے وہ ہم نے مختصراً عرض کیے تھے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا جو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں یہ جو مدد مانگنے کی بات ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ ایک مدد تو مادی اسباب کے تحت ہے جو ہر انسان دوسرے انسان سے طلب کرتا ہے، اس کے بغیر دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا۔ مثلا مزدور ہے، معمار ہے، بڑھئی ہے، لوہار ہے، یہ لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور لوگ ان سے خدمت لینے کے اوپر مجبور ہیں۔ ظاہر ہے یہ کسی بھی دین شریعت کے اندر ممنوع نہیں ہے، اور یہ وہ اس استعانت اور اس مدد میں داخل نہیں ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس طریقے سے غیر مادی اسباب کے تحت کسی نبی یا ولی سے دعا کرنے کی مدد مانگنا، ان کا وسیلہ دے کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ بھی روایات حدیث کے اندر اور اشارات قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس کا جائز ہونا بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جو وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو یہ بالکل ثابت ہے، قرآن کے اشارات سے بھی ثابت ہے اور روایات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ہمارے استاذ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تسکین الصدور، اس کے صفحہ 398 پر باقاعدہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے عبارات اکابر سے اور قرآن احادیث طیبہ سے توسل کو ثابت کیا ہے کہ یہ وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا یہ ثابت ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو وسیلہ ہے یہ صرف جواز کی حد تک ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی سنت ہے اور نہ کوئی فرض ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی کسی کا عقیدہ خراب ہوتا ہو تو تکملہ فتح الملہم کے اندر ہمارے استاد مکرم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو فرق نہیں کر سکتے ہوں تو پھر وہاں پہ وسیلے کا انکار ہی کرنا مناسب ہے۔
ان کو وسیلے کی پھر ترغیب نہ دی جائے۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور جواز کی حد تک یہ ثابت ہے، جواز کی حد تک اس کا قائل ہونا، یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بھی اس پر تصریح فرمائی ہے۔ اب یہ بات کہ وہ کون سی مخصوص استعانت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور غیر اللہ کے لیے وہ شرک ہے، تو اس بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس استعانت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی اور انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگنے کی درخواست کرنا یہ شرک ہے، کیونکہ قادر مطلق اور مختار مطلق وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر انسان کی حاجتیں وہی پوری کرتا ہے، اور ہر انسان اس کے سامنے درخواست پیش کرے تو اس درخواست کو پورا کرنا وہ اسی کا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے اوپر قادر ہے۔ عام انسان کو اس طریقے سے قادر مطلق سمجھنا اور مختار مطلق سمجھ کر پھر اس سے اپنی حاجت مانگنا یہ صرف شرک ہی نہیں کفر ہے۔ اس بنا پر یہ اس طرح جو ہے نا یہ مخلوق کے لیے استعانت ثابت کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ جو استعانت کی قسم ہے جس میں آیت کے اندر نفی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر یا فرشتے یا ولی یا ان کے جو دیوتا تھے ان کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کامل اختیارات میں سے اختیارات کا کچھ حصہ ان کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر اس دائرے میں وہ خود مختار ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ استعانت اور استمداد اپنے جو دیوتا ہوتے تھے یا ہمارے ہاں جو اہل بدعت ہیں جن کا اپنے اولیاء کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات میں سے اختیارات کا کچھ حصہ ان کے حوالے کر دیا ہے، اب یہ اس سلسلے میں خود مختار ہیں، تو یہ بھی کفر ہے اور یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایاک نستعین کے اندر اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ بھی کسی کے حوالے نہیں کیا ہے۔ تو یہ استعانت کے بارے میں بات رہ گئی تھی جو کہ میں نے ابھی بتا دی۔